ایک اور خوبصورت سی صبح کے ساتھ میری خوبصورت پاکستانیوں کے نام، پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے نام، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پروگرام کا نام ہے برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم۔ آج بروز جمعہ آپ کو جمعۃ المبارک۔ آج کا دن ہوتا ہے آپ کے مسائل سننے کا، آج کا دن ہوتا ہے عوامی آواز اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ان حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے جن کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ حکمراں جو گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو بھی کراچی جیسا بنا دیں گے۔ ان حکمرانوں تک ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے، آپ کے علاقے کے محلے کے مسائل پورے پاکستان بھر سے، چاہے آپ ایک پرامن شہری ہو یا کاروباری شخصیت ہو، تاجر ہو، حکومتی ادارے سے حکومتی ذمہ داریوں میں کہیں بھی چوک ہو رہی ہے، بھی آپ نکالیں موبائل اور ملائیں یہ نمبر، کریں ہم سے رابطہ، ہم آپ کا رابطہ کروائیں گے آپ کے علاقے کے عوامی نمائندے سے۔ وہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہو سکتا ہے یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی، وہ چیئرمین بھی ہو سکتا ہے، وائس چیئرمین بھی اور کونسلر بھی۔ اس کے لیے آپ کو ملانی ہوگی کال۔ آج عوامی مسائل سننے کے لیے کراچی شہر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعجاز الحق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ الحمد کا للہ شکریہ اللہ کا بڑا کہ آپ عوام کی آواز سننے کے لیے علن صبح ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ ہلو جی جی، میں نے کہا جی اعجاز بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ عوامی آواز سننے کے لیے، عوامی مسائل دور کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اعجاز بھائی بہت شکریہ۔ اعجاز الحق صاحب کا تعلق ایم کے ایم پاکستان سے، آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور آپ کراچی شہر سے جو بھی مسائل آ رہے ہیں اس کے جواب دیں گے، اور عوامی عدالت اگر ہم کہیں اس پروگرام اور اس سیگمنٹ کا نام تو غلط نہیں ہوگا، تو عوامی عدالت کے اندر آپ کا ہونا، آپ کا شامل ہونا بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ تو آپ اس پروگرام کے بارے میں کیا کہیں گے اعجاز الحق صاحب کہ یہ جو پروگرام ہم نے عوامی عدالت شروع کیا ہے، اس پروگرام کا تعارف آپ کو پہلے ہے یا آج پہلا ہی دن ہے آپ کا اس پروگرام کے تعارف کے اعتبار سے؟ دیکھیں، مجھے تو پہلی دفعہ ہی پتہ چلا ہے کہ عوام کی عدالت کے نام سے آپ پروگرام کر رہے ہیں K21 نیوز پہ، اور حقیقی معنوں میں جتنے بھی سیاسی جماعت موجود ہیں اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسمبلی پہ ہو، اسمبلی سے باہر ہو، ٹاؤن پہ ہو، کونسل پہ ہو، یونیورسٹی پہ ہو، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کی جائے، اور کہیں نہ کہیں عوام سے رابطہ جو ہے وہ سیاسی لوگوں کا یا پھر نمائندوں کا بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ میجورٹی صورتحال ایسی ہے یہاں پر کہ جاگیرداروں والا سسٹم ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ اپنے پلیٹ فارم سے عوامی نمائندے سے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی متعلقہ حلقے سے یا پھر متعلقہ علاقے کے لوگ سن رہے ہیں اور اس کی جواب طلبی کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بڑی خوش آئندہ بات ہے، اور اس پہ عوام کو بھی دلچسپی لینی چاہیے۔ جیسے اگر میں آج آپ کے پروگرام میں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن والوں، میرا حلقہ انتخاب اورنگی ٹاؤن ہے، تو اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو کال کر کے سوالات کرنے چاہیے۔ بالکل میں اویلیبل ہوں اس چیز کے لیے ہمیشہ، تو یہ پروگرام ہمیشہ
میرے خیال سے ایک پازیٹو معاشرے کی بنیاد ہے کہ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے عوامی نمائندے سے سوالات کریں اور فرض بنتا ہے عوامی نمائندے کا کہ وہ اس کا جواب دے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان سے متعلق پورے جتنے بھی کراچی سے اگر مسائل آتے ہیں تو پھر یقیناً اس پہ بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں اور عوام کی آواز ایم کیو ایم بالکل پاکستان تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس پروگرام سے عوامی مسائل ختم ہونے میں کتنی مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیے مسائل کا جو حل ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ پروگرام سے تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کے پروگرام سے ادراک لازمی ہو سکتا ہے. خاص کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی حلقوں سے جو لوگ موجود ہیں ان کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. جس سے میں آج آپ کی لائن پہ موجود ہوں، آپ کے پروگرام پہ موجود ہوں، تو میں پارٹ آف اپوزیشن ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی کام صبح اور شام مسائل ہی بتانا ہے، اور مسائل کے انبار اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں پر جو سندھ کا جو نظام ہے اور سندھ میں جو ایک اپنی ایک پرسنل حکومت رائج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے والی بات ہے. اور مسئلے کا حل جو ہے بنیادی طور پر وہ حکومت وقت نے کرنا ہوتا ہے. تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کسی اپوزیشن کے پارٹ کو بلا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی حکومتی نمائندہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اس مسائل کا حل نکل سکے. اگر تو آپ یہ معذرت کے ساتھ سوچیں گے کہ کوئی اپوزیشن کا بندہ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ مسئلہ حل کر دے گا تو ایسا میرے خیال سے ممکن نہیں ہے. ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر بھی بلیو کرنا چاہیے. میں آپ کو مسائل میں بھی اس نظام کا حصہ ہوں جہاں پر صرف مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو مسائل ہی بتا سکتا ہوں. اگر آپ مجھے کوئی بات بتائیں گے یا پھر میں کچھ سنوں گا عوام کی بات تو دیکھیے معذرت کے ساتھ میں اس طرح کی پالیٹکس پہ بلیف نہیں کرتا کہ میں کہہ کے چلے جاؤں اور کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسا ممکن نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حکومتی عہدیداران کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے پروگرام پہ آن بورڈ تو میرے خیال سے یہ بہت بہتر انداز میں کام ہو سکتا ہے، بہت بہتر اصل ہو میں سکتا بات ہے. اور یہ ہے کہ اعجاز بھائی، جو شخص بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے اور ہم جی جی کوشش کرتے ہیں، اب جو عوامی نمائندہ شامل نہیں ہو رہا ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، مگر اس کے خلاف جی ہم پھر بات کرتے ہیں. وہ میں آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گا. ایک لائیو کالر ہے، پہلے ان کو لے جی لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احمد بات کر رہا ہوں نارتھ کراچی سے. نارتھ کراچی سے احمد. احمد سر، یہ جو ہے ایک روڈ ہے خواجہ نین نگری کا جو بابا موڑ تک جاتا ہے، صحیح نا؟ یہ پورا روڈ ابھی جو ہے مطلب انہوں نے کھود بھی دیا ہے، سب کچھ کرائے، لیکن جو ایک مین چورنگی ہے اجمیر نگری تھانے کے سامنے، اس پہ جو ہے وہ نالے کی دیوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے، بیچ میں روڈ اور لوگ مطلب مختلف ٹریفک کا نظام بھی بالکل درہم برہم ہے. نالے کی دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی بائک پہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ ادھر سے آ رہا ہے، تو نالے کی دیوار تک نہیں بنائی گئی ہے. یہ کام ہلو، آپ کی انفارمیشن کیا ہے، کون کروا رہا ہے؟ یہ کام ہمیں تو انفارمیشن نہیں ہے، بس یہ سر فون کرا رہا ہے، لیکن جو مین چوک پہ جو نالا بنا ہوا ہے نا، نالے کی دیوار ہی گری ہوئی ہے. آپ اگر چکر لگائیں گے سامنے سیکٹر 8 ہے 11 ہے، اس کے بیچ میں جو ہے مین روڈ چل رہا ہے جس پہ مختلف W22 بھی چلتی ہے، W18 بھی، اور مختلف پرائیویٹ گاڑی وغیرہ چل رہی ہے. تو نالے کی دیوار جو ہے نا وہ ٹوٹی پڑی ہے بالکل ایسے ہی. خدا نہ خاصہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو کوئی پوچھنے پوچھانے حال نہیں ہے. سب آ رہے جا رہے ہیں لوگ، عوامی نمائندے بھی آتے جاتے ہوں گے اور بھی لوگ یہاں پہ تو آتے ہیں، تو نظر ثانی نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی جی. کیا اگر کہیں گے اس آپ حوالے سے اعجاز الحق صاحب؟ جی
اعجاز الحق صاحب سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو کمپلین ہے آپ ان سے بات کریں. یہ ایم کے ایم پاکستان کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ ڈائریکٹ بات کریں, اپنی کمپلین ان تک پہنچائیں تاکہ وہاں کے جو علاقائی نمائندے ہیں اگر وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ایم کے ایم پاکستان کے, نہیں تو پھر صوبائی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائیں اس حوالے سے. جی اعجاز صاحب. دیکھیں یہ ویسے ہی بہت پرانا مسئلہ ہو چکا ہے. یہ جو موصوف ہے میرے بھائی وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کے اوپر کام ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی نظام موجود ہے اس کو بلدیاتی نظام کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کام ہو. اور جو میرے بھائی فرما رہے ہیں یہ بہت دیرینہ مسئلہ ہو گیا, اس سے عوام بہت شدید تکلیف پر ہے اور اذیت پر مبتلا ہے. اور یہی تو ایک وجہ ہے کہ حکومت سندھ اور لوکل بلدیات اگر کام نہیں کر رہی ہے تو ایم پاکستان کے جو ایم این ایز موجود ہیں تو وہ اپنا ایک مختص فنڈ کرواتے ہیں ہر سالانہ بنیاد پر تاکہ عوامی مسائل حل ہو سکے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو سندھ میں حکومت رائج ہے یا پھر بلدیاتی نظام ہے نہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. یہ تو ہوگی سیاسی بات. دیکھیں, اور میں انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بھرپور کوشش کروں گا کہ جو مقامی نمائندے ہیں جو ایم کے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان تک یہ بات پہنچاؤں بھی, اور یقیناً ان کو یہ بات پتہ بھی ہوگی, اور کوشش ہوگی کہ ہر صورتحال کے اندر ان کا جو مسئلہ ہے یہ جلد از جلد حل ہو, چاہے وہ اسمبلی کے فلور سے ہو یا پھر قومی اسمبلی کے جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کے توسط سے ہو. ادروائز دیکھیں یہ تو پیورلی 18 امنڈمنٹ کے بعد تمام تر کام جو ہیں وہ حکومت سندھ کے کرنے کے ہیں. اور خوشائندہ بات بھی ہے کہ بلدیاتی نظام موجود ہے, وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو باور کروائیں گے ان کی جو مقامی نمائندے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان سے بات میں کروں گا تاکہ وہ اپنے کنسرن لوگوں سے بات کریں اور یہ مسئلہ حل ہو سکے. اچھا اعجاز صاحب, آپ کیا کہیں گے یہاں پہ جو ٹاؤن چیئرمین ہیں بلدیاتی گورنمنٹ کی ہم بات کریں تو وہاں پر جماعت اسلامی, اور جماعت اسلامی تو یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کراچی شہر کو پورا سبز کر دیا ہے اور خوشحال کر دیا ہے, اور یعنی وہ تو پیرس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی پیرس کی بات کرتی ہے اور وہ تو پیرس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس وقت جماعت اسلامی بالکل ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ایک فعال جماعت ہے, اور وہ بھی صرف ہم نے بقرعید میں دیکھا ہے کہ بقرعید میں آلائشیں جو ایک جگہ پر درم برم تھا اور دوسری طرف جماعت اسلامی کھال جمع کرنے میں مصروف عمل تھی. اور ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو پاکستان کا جب بلدیاتی نظام تھا تو ہم اختیارات کی بات کرتے تھے تو ہمیں تنقید کی جاتی تھی کہ ایم کیو پاکستان کے پاس اگر تنقید نہیں ہے, کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو وہ ریزائن کرتے, اور اس کے علاوہ کہ ہم جو ہے وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پہ جو ہے وہ ہم چرم قربانی اٹھاتے تھے تو جماعت اسلامی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اور آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ بلدیاتی نظام میں ہونے کے باوجود پورے کراچی شہر میں 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اختیارات نہیں دے رہی, وسائل نہیں دے رہی. اور یہ ایک ایسا بدہ مذاق ہے کہ بلا وجہ آپ ایک لورا ایم کے پاکستان میں جو بلدیاتی الیکشن کا 2023 میں بائیکاٹ کیا تھا اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ اختیارات موجود نہیں ہیں اس نظام میں, کسی فرد واحد کے پاس نہیں, کہ آپ اس نظام میں الیکشن لڑنے کے بعد اور الیکٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے, ایسی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے جس سے آپ عوامی مسائل حل کر سکیں. تو جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے پیٹھ پر چھرا بھونکتے ہوئے ایسے بدنما اور لولا لنگڑا نظام کے اوپر الیکشن لڑا, اور لڑنے کے بعد آج جو ہے وہ عہدے کے مزے تو لے رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں اور عوامی فلاح و بہبود کے وہ کام نہیں کر سکتے. اور دیکھیں گلیاں بنانا جو ہے وہ ترقی کے منازل نہیں ہے, اور جس گلی میں آپ فیور لگا رہے ہیں یقیناً اسی ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں جس ٹاؤن کے میرے بھائی ابھی سوال کر رہے تھے, تو ایسی گلی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس گلی میں پانی کا نظام موجود نہ ہو, جس گلی میں سیوریج کا نظام موجود نہ ہو, جس گلی میں گیس کی بہتر جو ہے وہ انتظامات موجود نہ ہو, تو اس کے اوپر آپ پیور ڈال دیں یا پھر سی فلورنگ کر دیں, یہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ مناسب کام نہیں ہے. اور
میں یہ سمجھتا ہوں یہ سراسر جھوٹ پر مبنی بات ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، اور خاص کر جماعت اسلامی کراچی کے شہریوں کے مسائل کو حل کرنے کا دم بھرتی ہے، اور کراچی کا جو صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے، اور جتنی ذمہ دار اس شہر میں، اس شہر کی تباہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے اور جماعت پی ٹی آئی کا کردار ہے، اس سے زیادہ کردار میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کا اس شہر کو بگاڑنے کا، اس شہر کے نظام کو بگاڑنے کا، اس شہر کو دھرم برہم کرنے کا صرف پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں، اس میں سر فہرست جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کیا یہ بتائیں کہ یہ کام کون کروا رہا ہے آپ کے نزدیک، جو یہ نارتھ کراچی میں کام چل رہا ہے، جو کون سا کام بھائی؟ نارتھ کراچی کی جو کمپلین لے کر آئے تھے ہمارے بھائی صاحب؟ دیکھیں یہ کام بنیادی طور پر بلدیاتی حکومت کا ہے، ایک ہرارکی موجود ہے اور تقسیم ہوئے ہیں، روڈ تقسیم ہوئے ہیں، گلیاں اچھا تقسیم اعجاز بھائی، ہوئی ایک ہیں، کالر کون ہے سا لائف، کراچی ایک لائف میٹروپولیٹن کالر ہے، کوئی کارپوریشن نے شہری کرنا ہے ہمارے اور سے کون سا جو ہے وہ بات ٹاؤن کرنا چاہتا میونسپل ہے ہم سے۔ کارپوریشن نے کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں 4 لیئر حکومت کی موجود ہے لوکل بلدیاتی نظام کا۔ لوکل بلدیاتی نظام کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو ان کے دروازے کی دہلیز تک حل کرے، اور لوکل بلدیاتی نظام جو ہے وہ 4 لیئر پہ موجود ہے۔ ایک شہری حکومت ہے جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کہلاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہے جو ٹاؤن کے سطح پر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ یونین کاؤنسل ہے، اور چوتھا جو ہے وہ وارڈ ہے، اور ان چاروں لیئر کا کام ہے کہ اعجاز بھائی لائف بنیادی طور کالر پر ہے عوامی کافی دیر مسائل سے، کو حل کیا جا ہم سکے، لائف کالر لے اور لیں جو جی۔ لوگوں کے بنیادی ایشوز ہیں وہ سیوریج سے کون ریلیٹڈ شہری ہوں، کہاں سے وہ بات کر رہے ہیں؟ پانی سے جی۔ 7777 یا ایک لائف کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے تھے، میں کافی دیر سے بتا رہا تھا جی۔ آواز سن سکتے ہیں آپ؟ کون شہری کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چلے وہ آپ مس ہو گئی، کال ڈراپ ہو گئی جی، کنٹینیو کیجیے گا اعجاز بھائی۔ دیکھیں بنیادی طور پر یہ بلدیاتی حکومت جی کا جی، کون کام ہی صاحب یہی کہاں سے ہوتا ہے۔ بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی اسکرین 35 کا رہائشی ہوں سر۔ ٹھیک ہے، نام آپ کا میرے پیارے بھائی؟ میرا نام فیصل جمیل ہے۔ فیصل جمیل بھائی، عوامی عدالت کے اس سیگمنٹ میں K21 نیوز کے برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم میں آپ کو خوش آمدید۔ اور جی فیصل بھائی، مسئلہ بتائیے گا اپنا۔ اس وقت صوبائی اسمبلی کے ممبر آپ کے ساتھ لائن پر موجود ہے، آپ اپنا مسئلہ انہیں بتا سکتے ہیں۔ سر شہر کراچی تو دراصل شہر مظلوم ہے، اور کسی زمانے میں یہاں پر کشت و خون ہوا کرتا تھا، لاشیں گرا کرتی تھی، اور اب جو ہے حال یہ ہے کہ کراچی کو برباد کر دیا گیا، یعنی اس کے در و دیوار جس میں پہلے لوگوں کے لہو کی وحشت نظر آتی تھی، اب تھوڑا امن نصیب ہوا اس شہر کو۔ یہاں پر اس کے در و دیوار کو، اس کی سڑکوں کو، اس کے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا جو کردار ادا کیا ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا ہے کہ جو اس شہر سے 90% ریونیو جنریٹ کرتی ہے، لیکن اس شہر کو کے اوپر لگانے کو تیار نہیں ہے۔ مسلسل 19 سال سے برسر اقتدار ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت، اور ایک شاہراہ بھٹو بنا کر جو ہے وہ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ شہر کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ وہ شاہراہ بھٹو بھی جو ہے وہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے بنائی ہے، انہوں نے کراچی کے شہریوں کے لیے نہیں بنائی۔ BRD کا پروجیکٹ عرصہ دراز سے کھنڈر کی شکل میں جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، وہ بن کے نہیں دے رہا ہے۔ وہ جو آپ کہیں نا کوئی چیز جس میں لوٹ مار کرنی ہو، کرپشن کرنی ہو، تو ایک سڑک بنائی جاتی ہے، پھر کھودی جاتی ہے، پھر بنائی جاتی ہے، پھر کھودی جاتی ہے۔ یہ ان کا BRD پروجیکٹ ان کی نااہلی کی تصویر جو ہے بنا ہوا ہے۔ اور پھر ابھی عید الاضحیٰ گزری،
عید الاضحیٰ کے اندر میں اسکیم 33 کا رہائشی ہوں. ہم پانی کی ایک ایک بوند کو جو ہے ترس گئے. یعنی پانی کے وسائل، پانی کا ہونا ایک الگ بات ہے، پانی کا فراہم کرنا ایک الگ بات ہے. پانی پوری طرح موجود ہے اور اس شہر کو پانی تک نہیں مل رہا ہے، تو ہم کہاں جائیں، کہاں فریاد لے کر جائیں. بلدیاتی حکومت کے انتخابات انہوں نے مجبوری کے تحت کروائے، لیکن ان کو پاور نہیں دی، ڈیویلیشن آف پاور نہیں کی انہوں نے، کچرے تک اٹھانے کا اختیار نہیں دیا ہے. ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، پورا شہر جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ٹھیکیدار کمپنی ہے، جس کے اوپر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی وڈیرا ہوگا، جس کا ٹھیکیدار بھی کوئی نہ کوئی وڈیرا ہوگا. 45 ارب کا بجٹ، 45 ارب کا اس کا جو ہے وہ رقم جو ہے وہ سندھ حکومت دیتی ہے اس کو، اور اس کی کارکردگی یہ حال تھا کہ ہر جگہ جو ہے وہ علائشیں پڑی ہوئی تھیں اور پھر ان علائشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ شہر کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں، شہر کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم شہر کا جو کچرا ہے وہ اٹھا لیں. یہ پانی نہیں دیتے، یہ روڈیں نہیں بنا رہے ہیں. ہم تو بالکل تنگ آ گئے ہیں. میں شہر کراچی کا ایک مظلوم شہری ہوں جو مسلسل ان کے مظالم کا شکار ہوں، اور آپ کے اس فورم کے ذریعے اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے اور بلدیاتی حکومتوں کو جو اختیار دینا چاہیے وہ اختیار دے. جی ڈاکٹر صاحب. جی اچھا، یہ تو آپ نے جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ سیاسی تقریر کر دی، تو مگر آپ کا کوئی اپنا مسائل ہے، کوئی علاقے کے، کوئی بات سر آپ میرے کرنا اپنے چاہتے ہیں؟ یہ میں تو آپ بتا نے رہا ہوں نا، مسئلہ میں بتاؤں نا آپ کو. اسکیم 33 میں رہتا ہوں، مسلسل یہاں پر پانی کی عدم فراہمی کا مسئلہ ہے. یعنی سسٹم بنے ہوئے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور پیسے لینے کے باوجود پانی فراہم نہیں کرتے. پانی تقریباً 2.5 ماہ سے ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے. ہم ٹینکر جو ڈلوا رہے ہیں مستقل. اور یہاں پر آپ کبھی ٹھیک ہے. اسکیم 33 تشریف لائیں تو یہاں کی روڈیں تباہ حال ہیں، برباد ہوئی ہیں. روڈیں بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر اسکیم 33 کا اسپیشل بنانے کو تیار نہیں ہے. ویسے وہ کراچی پورے ہی یہ بربادی کا ایک منظرنامہ پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اعجاز بھائی. دیکھیے میرے بھائی جو لائن پہ موجود ہیں اسکیم 33 کے، انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. کراچی شہر کی یہی صورتحال ہے اور ہر ٹاؤن کا، ہر یو سی کا، ہر علاقے کا تقریباً یہی صورتحال ہے. بنیادی طور پر ہر چیز کی عدم دستیابی کے اوپر ان کا ایک غم و غصہ موجود ہے. وہ بالکل جائز ہے. یہی تو لوگ ہیں جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں، اپنے خون پسینے کی جو ہے وہ کاروبار سے، نوکری سے، چاہے کوئی ایک ماچس بھی خرید رہا ہو اس میں ٹیکس ادا کرتے ہیں. اور بالکل درست بات ہے، کم از کم اتنا تو حق رکھتے ہیں نا کہ بہت اچھی زندگی نہ صحیح تو کم از کم پانی کی فراہمی تو حکومت وقت کر سکتی ہے. یہی تو رونا ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ 18 سالہ حکمرانی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو اتنا پریشان کر دیا ہے، اتنا جو ہے وہ ابتر زندگی گزارنے میں لوگ مجبور ہیں کہ کراچی کے شہری ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں. اور حکومت وقت کو اس کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی طرز نہیں ہے یا پھر سمجھ نہیں ہے یا پھر کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہماری صورتحال تو ایسی ہے کہ ہم پانی پینے کے لیے ٹینکر تلاش کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اور گیس کے لیے جو ہے وہ سلنڈر ڈھونڈ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے لیے سولر لگا رہے ہیں اور سیکیورٹی کے انتظام کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھ رہے ہیں علاقوں میں، گھروں میں، یا پھر جن کے پاس وسائل موجود ہے وہ اپنے ساتھ پرسن رکھتے ہیں، کاروباری حضرات. یہی تو صورتحال ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت کا کام صرف اس صوبے کے اندر، اس شہر کے اندر صرف اتنا ہے
کہ ٹیکس کی وصولی کی جا سکے کسی نہ کسی شکل کے اندر. اور میرے بھائی بالکل درست فرما رہے تھے کہ کراچی شہر کی یہی صورتحال ہے, اور اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے MKM پاکستان ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھاتی ہے, ہر مسائل کے اوپر آواز اٹھاتی ہے کہ ان مسئلے کو حل کیا جا سکے. اور ان مسائل کو اجاگر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ کم از کم حکومت وقت کو شرم آ سکے کہ لوگ کس اذیت میں اور کس تکلیف میں گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, جی سر, بس ایک بہت چیز میں شکریہ کہنا چاہوں گا فیضان ڈاکٹر صاحب. صاحب. ہیلو, جی جی جی, کہیں. ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا, اعجاز صاحب ہمارے بھائی ہیں اور بہرحال اس شہر کی کسی نہ کسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ MKM کے MPA ارسلان پرویز صاحب ہیں اور انہیں کے MNA ہیں, لیکن اس کربناک صورتحال میں ان کی یعنی کہ یہ بھی تو شہر کی نمائندگی کرتے ہیں نا, یہ بھی تھوڑا علاقوں میں آئیں, صورتحال معلوم کریں, ہماری ہیلپ کریں اس حوالے سے. یہاں ٹینکر مافیا جو ہے وہ ایک مافیا کی صورت میں, ٹینکر ہمیں ملتے نہیں ہیں, یہ حال ہے. یہ 10-10 ہزار کے ٹینکر جو ہے نا, ایک سمجھ لیں کہ 3,000 لیٹر پانی ہمیں 3,000 گیلن پانی جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں 10-10 ہزار روپے کے. تو کم سے کم کہنا سندھ حکومت تو ایک بربادی, ایک ظلم, ایک ظالم کی صورت میں موجود ہے. یہ MP MNA کہاں ہیں ہمارے, مطلب یہ نظر نہیں آتے ہیں. وہ ایک MNA صاحب کا پیٹرول پمپ ہے, وہ پیٹرول پمپ سے نکلتے ہی نہیں ہے. PSO کا پیٹرول پمپ ہے وہاں پر, ان کو تو ہم نے کبھی علاقے میں دیکھا ہی نہیں ہے. تو ہم یہ تو آئیں ہمارے دکھ درد کو بانٹیں, چلیں کر نہیں سکتے ہیں تو ہمارے دکھ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر تو دکھائیں. ان کا بھی ارسلان پرویز صاحب ہیں, وہ کراچی یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلتے ہیں. تو بس یہ میرا وہ ہے کہ آپ اپنے MPA MNAs کو بھی کہیں کہ تھوڑا ہمارا جو ہے وہ دکھ درد بانٹنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہمارے ساتھ آئیں, ہماری ہیلپ کریں کچھ بھی. کم از کم ٹینکر مافیا سے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ پانی دلوانے, ہم تو یہی درخواست کریں گے اس کربناک صورتحال میں. اچھا, ابھی فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کی بات پہ. میں بات کر لوں گا اعجاز صاحب سے. ایک اور کالر ہے تو میں کہوں گا کنٹرول روم کو کہ ان کو کالر کو لے لیں لائن پر. اعجاز بھائی کیا کہیں گے؟ اب شہریوں کو MKM پاکستان سے بھی شکایت ہے, جس طرح فیصل بھائی نے شکایت کی. جب تک کالر آ رہا ہے میں نے کہا ہم کچھ بات کر لیں اس حوالے سے. دیکھیں یقیناً مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے, لیکن MKM پاکستان کی اصل شناخت اور اصل جو طاقت ہے وہ یہی ہے کہ MKM پاکستان کے MNA MPAs ہوں یا بھی کوئی بھی ذمہ دار ہو, چاہے وہ بلدیاتی موجود ہیں, بلدیاتی ہوں, منسٹرز ہوں, وہ اس طریقے سے عوام کے درمیان موجود ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ خود عوام ہوں, کیونکہ ہم عوام میں سے ہی ہیں اور عوام کی طاقتوں سے, عوام کی ووٹ کی طاقتوں سے اسمبلی کی عواموں تک پہنچتے ہیں. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی اسٹرینتھ اور سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ ہم عوام کے درمیان موجود ہوں. بغیر عوام کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے وہاں کی, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو کنسرن جو ہے وہ اسکیم 33 کے جو MPA کا نام لیا ارسلان بھائی, بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور بہت ایکٹیو رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو MNA صاحب ہیں, میں ان سے ضرور بات کروں گا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ ذرا خاص کر اسکیم 33 کے اس کے اوپر فوکس کریں اور لوگوں سے ملاقات کریں. میں انشاءاللہ ضرور بات کروں گا, اور ملتے بھی ہیں اور رابطے میں بھی رہتے ہی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک MPA کے حدود میں, صرف MNA کو چھوڑیں, ایک MPA کے حدود میں 15-15 لاکھ 20-20 لاکھ لوگوں کی آبادی موجود ہے. وہ مشترکہ طور پر اسمبلی کے فلور پہ آواز تو اٹھا ہی رہا ہے اور کنسرن اداروں سے مل تو رہا ہے. اب میرے خیال سے ایک شخص سے ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک آسان صورتحال یہ ہوتی ہے کہ MPA صاحب کسی مخصوص یا پھر کوئی کسی آفس میں, کسی اپنے PSA سینٹر میں ضرور بیٹھتے ہیں ڈیلی بیسس کے اندر. اگر تو ملاقات کر لی جائے جا کر تو میرے خیال سے یہ بہت بہتر ہوگا, کیونکہ MPA صاحب خود ملنے نکلیں گے تو 15 لاکھ آبادی میں میرے خیال سے 5 سال بہت کم پڑ جائیں گے. بالکل ہو گیا. ایک لائیو کالر رول ہمارے ساتھ موجود ہے عوامی عدالت میں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ بھائی جان. کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ سگنل آپ کے ٹھیک ہو. اگر ہینڈ فری یوز کر رہے ہیں
بلوٹوتھ یوز کر رہے ہیں یا اسپیکر پہ ہے فون تو اس کو ہٹا دیجیے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بھائی جان. جی بھائی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد حسن بات کر رہا ہوں کراچی میں. کراچی کس علاقے سے اب بات صحیح کر رہے آواز ہیں آ رہی حسن ہے بھائی؟ جی سر 3 ہٹی. 3 سے بات کر رہے ہیں. میرے بیٹا پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, جلدی جلدی سے بتاؤ میرے شہزادے کیا مسئلہ ہے میرے بچے کو. سر ہماری فلائٹ کا بہت کیا ہے لیکن جیسے بول نہیں رہی یہاں پہ نا, وہ بہت دفعہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کا ایشو ہے, لیکن آپ تھوڑا سا باہر آ کے بات کریں, اگر کہیں روم میں یا کہیں اندر ہیں تو. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. سر میں باہر ہی آیا ہوں. نہیں نیچے تو نہیں آنا, مسئلہ حل نیچے نہیں ہے, باہر آئے, ہوا میں آئے, جہاں سگنل آئے. آپ روٹین میں فون پہ بات کرتے ہوں گے نا, جہاں آپ کی آواز صحیح آتی ہوگی. جی حسن بھائی کی آواز کا ایشو ہے. اعجاز بھائی یہ عوامی عدالت کا پروگرام, یہ سیگمنٹ تقریباً 1.5 مہینے سے چل رہا ہے اعجاز بھائی. تو اعجاز بھائی یہ بتائیے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کراچی شہر کو آپ لوگ آن کرتے ہو, MKM کے نام سے جانی جاتا ہے کراچی شہر. تو میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی ہمارے جب وہ ایک MNA تھے MKM کے اورنگی ٹاؤن کے, مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا, اور اس کے علاوہ حسن صابر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, حسان صابر صاحب سے بھی. تو اس میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ایوری فرائیڈے ایک نمائندہ مل جائے, کوئی بھی الگ ہر علاقے کا, اور یہ عوامی مسائل لیں. تو وہ جو آپ گھر سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر یا ہمارے اسٹوڈیو آ کے آپ کئی سارے لوگوں کے مسائل سن سکیں گے, اور نہ صرف سن سکیں گے, وہ آواز اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچا سکیں گے, کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں, ایک میسنجر ہیں, ایک عوام کے, شہریوں کے. اور حفیظ الدین صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تھی, انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ وہ پروگرام میں بات کریں گے, کوئی اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے, اور ہمیں یہ چیزیں کریں گے. مگر اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ آخری 2 پروگراموں میں MKM پاکستان کی طرف سے بھی کوئی شامل نہیں ہوا تھا. تو اعجاز بھائی اس حوالے سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی, میں تو MKM کی اعلیٰ قیادت نہیں ہوں, تو میں اس کے اوپر آپ کو کوئی مناسب جواب نہیں دے سکتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میرا یہی مشورہ ہوگا کہ جو MKM کی قیادت ہے, جو کنسرن لوگ ہیں, ان سے آپ بات کریں تو یقیناً ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم عوامی مسائل کے حل کے لیے, اگر دیکھیں مسئلہ حل بھی نہیں اب ہونا میری تو بات کم از پہنچا کم سکتے عوام ہیں کے اپنی پاس یہ پلیٹ قیادت فارم تک؟ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی باتوں کو, اپنی تکلیف کو اپنی نمائندوں تک پہنچایا جا سکے. یہ آپ کا ایک پلیٹ فارم بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, جہاں آپ لوگوں کے انٹریکشن کروا رہے ہیں, لوگوں کو مسائل سنوا رہے ہیں. اچھا برا اپنی جگہ پر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, لوگ اچھی بھی بات کرتے ہیں, بری بھی بات کرتے ہیں, اور وہ سننا ہمارا کام ہے, کیونکہ انہی کے ووٹوں کی طاقت سے ہم اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں. تو دیکھیں آپ کے نمائندے نے جب مجھ سے بات کی تو میں تو اویلیبل ہوں, میں جواب بھی دے رہا ہوں, آپ کی سن بھی رہا ہوں. تو میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ آپ MKM کی جو اعلیٰ اعجاز قیادت ہے بھائی کہ ان سے قیادت بات کریں تک یہ پیغام تاکہ وہ پہنچا لوگ دیں گے دیکھ آپ؟ سکیں. اعجاز بھائی اپنی اعلیٰ قیادت تک یہ پیغام پہنچا دیں گے میرا؟ اعجاز بھائی کی بھی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی اور آ ہم رہی ہے آپ کی جی آواز, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں اپنی اعلیٰ قیادت تک میرا پیغام پہنچا دیں گے کہ ایوری میں فرائیڈے کوئی ایک انشاءاللہ بندہ. ضرور بات کروں گا, خالد بھائی سے میری بات بالکل ہوگی تو میں ضرور بات کروں گا. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر عوامی نمائندوں کی دستیابی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا کام ہی عوام کے ساتھ انٹریکشن کا ہے, اور بہت ساری چیزیں سر عوام کو پوری نہیں پتہ دنیا ہوتی آپ کہ کو ہم کیا دیکھ کر رہی سکتے ہیں ہوتی کیا ہے اس نہیں کر پروگرام سکتے. میں, وہ اور بتانے کے اس لیے کی بھی ایک بہت اچھا ریکارڈنگ, پلیٹ فارم ہے, اس تو کے یہ شارٹ اس کے کلپس اوپر بات ہونا پرائز بہت ٹائم ضروری ود ہے. ڈاکٹر فہیم
کے نام سے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چھوٹے چھوٹے کلپس اویلیبل ہوتے ہیں جو بعد میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی طرح ایک آپ کی بلکہ الیکشن کیمپین بھی بن سکتی ہے، آپ کی ایک کارنر میٹنگ بھی بن سکتی ہے، اور آپ کا فزیکلی عوام کے لیے محبت، عوامی مسائل دور کرنے کے لیے سنجیدگی اگر ایم کے ایم پاکستان ظاہر کرتی ہے تو فری آف کاسٹ آپ کی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بات اپنے اقتدار کے ایوانوں میں جو بیٹی آپ کی اعلیٰ قیادت ہے یا آپ کی جماعت کی اعلیٰ قیادت ہے ان تک پہنچا دیں، اور بس ابھی پروگرام کے بعد آپ سے ہمارے پروڈیوسر صاحب رابطہ کریں گے، اگر تمام ایم این اے ایم پی ایز کے نمبر، وہ نمبر جو وہ کال ریسیو کر لیں، ایک تو وہ نمبر ہے جن میں اکثریت کال ریسیو نہیں ہوتی تو وہ کر لیں، تو کم سے کم ایم کیو ایم پاکستان کو ہم یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے تیار ہیں، عوامی مسائل سننے سنانے کے لیے، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے یہ پروگرام انشاءاللہ ہر جمعے کو صبح 10:05 پر ہم لاتے رہیں گے، صرف اور صرف K21 نیوز پر، اور بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس پروگرام کے چھوٹے چھوٹے سے کلپس اویلیبل ہوں گے جو آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں کلپ بھی شیئر کر سکتے ہیں، لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اوریجنل کلپ بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہر علاقے کی یونینز بنی ہوئی ہوتی ہیں، گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کی عوامی آواز زیادہ سے زیادہ وائرل ہو سکے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ان حکمرانوں تک پہنچ سکے جو کہ گلگت بلتستان کو کراچی جیسا شہر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11:05 پر ہم آپ کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں کیونکہ کافی سارے کالرز اس وقت لائن پر موجود ہیں، تو لائن پہ رہیے گا، کہیں جائیے گا نہیں، صرف 10 منٹ بعد 11:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پہ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔